10 احکام بائبل میں موجود وہ 10 قوانین ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکلنے کے فوراً بعد دیے تھے۔ 10 احکام بنیادی طور پر پرانے عہد نامے کی شریعت میں پائے جانے والے 613 احکام کا خلاصہ ہیں۔ پہلے 4 احکام خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں ہیں، جبکہ آخری 6 احکام ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے متعلق ہیں۔ 10 احکام بائبل میں خروج 20 باب 1 سے 17 آیات اور استثنا 5 باب 6 سے 21 آیات میں درج ہیں۔ ہم ان احکام اور ان کے معنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ حکم سچے اور واحد خدا کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ دیگر تمام معبود جھوٹے معبود ہیں۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ یہ حکم بت بنانے یعنی کہ ظاہری طور پر خدا کو پیش کرنے کے خلاف ہے۔ ہماری طرف سے بنائی گئی کوئی بھی صورت اس قابل نہیں ہو سکتی کہ وہ مکمل طور پر خدا کی تصویر کشی کر سکے۔ خدا کی نمائندگی کے لیے کوئی بت بنانا جھوٹے معبود کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تیسرا حکم، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یہ حکم بے مقصد خداوند کا نام لینے کے خلاف ہے۔ ہمیں خداوند کا نام لینے میں بے احتیاط نہیں ہونا چاہیے، یعنی خدا کے نام کا ذکر صرف عزت و احترام سے کرتے ہوئے اس کے نام کی تعظیم کرنی چاہیے۔ چوتھا حکم، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہ خداوند کی خاطر سبت ہفتے کا آخری دن ہفتہ کے دن کو آرام کے دن کے طور پر مخصوص کرنے کا حکم ہے۔ 5واں حکم، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ حکم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں ہے۔ 6واں حکم، تو خون نہ کرنا، یہ حکم کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے خلاف ہے۔ 7واں حکم، تو زنا نہ کرنا، یہ حکم اپنے جیون ساتھی کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے جیسے عمل کے خلاف ہے۔ 8واں حکم، تو چوری نہ کرنا، یہ حکم کسی دوسرے شخص کی کسی چیز کو بغیر اجازت لے لینے کے خلاف ہے۔ 9واں حکم، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ حکم ایسا حکم ہے جو کسی دوسرے شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے منع کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولنے کے خلاف حکم ہے۔ 10واں حکم، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ حکم ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جو خواہش کرنے کے خلاف ہے، جو آپ کی اپنی نہیں ہے۔ لالچ اوپر بیان کردہ کسی بھی حکم کو توڑنے کا باعث ہو سکتا ہے، جیسے کہ قتل، زنا اور چوری۔ اگر کوئی کام کرنا غلط ہے تو ایسا کام کرنے کی خواہش کرنا بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ غلطی سے 10 احکام کو اصولوں کے ایک ایسے مجموعے کے طور پر دیکھتے ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو یہ موت کے بعد فردوس میں داخلے کی ضمانت ہوگا۔ اس کے برعکس 10 احکام کا مقصد لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ مکمل طور پر شریعت کی پیروی نہیں کر سکتے۔ رومیو 7 باب 7 سے 11 آیات۔ اور اس لیے ان کو خدا کے رحم و فضل کی ضرورت ہے۔ متی 19 باب 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مالدار جوان سردار کے دعووں کے باوجود
وہ اور کوئی بھی اور شخص مکمل طور پر 10 احکام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ واعظ 7:20 10 احکام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ رومیو 3:23 اور اس لیے ہمیں خدا کے رحم و فضل کی ضرورت ہے جو صرف یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے میسر ہیں۔ آمین اور آمین۔